बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फौसन जाफरी और हम पाकिस्तान स्टडी के MCQs की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्कस किया है। तो जितने भी MCQs 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुके हैं हम वो सारे आज डिस्कस करेंगे। जो पास्ट पेपर्स में MCQs आए हैं 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको मुख्तलिफ जगहों से हमने कंपाइल किया है, ETS से, NTS से, OTS से वगैरह वगैरह से। तो ये आपके यही MCQs रिपीट होते हैं, यही हिस्ट्री है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप इसको समझें अच्छे से। तो इन्हें भी आप किसी टेस्ट में बैठते हैं, आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से लाजमी क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे और आप एक टेस्ट में तो आपने बैठना नहीं, आप मुख्तलिफ टेस्ट में अपेयर होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQs है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज मेड ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपके पास B, 28 फरवरी 1962। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट MCQs है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज कंसिस्टिंग ऑफ। तो इसका राइट आंसर है 250 आर्टिकल्स एंड 10 पार्ट्स। तो इससे पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 वो आपके पास 234 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल था और ये आपके पास 250 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट MCQs है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर है आपके पास B, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दारती निज़ाम हुकूमत था। और इससे पहले जो 1956 का आइन हमने डिस्कस किया है उसमें आपके पास पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था। तो ये चीज़ आप याद रख लें। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट MCQs है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड डैश इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। तो इस आइन के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शन का निज़ाम जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया। और इससे पहले जो 1956 का आइन था उसमें इलेक्शन का निज़ाम आपके पास डायरेक्ट था। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एज लिमिट टू कास्ट वोट वाज। जो एज लिमिट थी वोट कास्ट करने की किसी के लिए वो आपके पास 21 ईयर थी और बाकी जो आइन थे उसमें वो एज लिमिट आपके पास 18 साल की थी। अभी भी 1973 के आइन में भी एज लिमिट जो है वो आपके पास 18 साल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड थ्रू। तो प्रेसिडेंट किस तरह से इलेक्ट होता था? तो इसका राइट आंसर है आपके पास इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू प्रेसिडेंट जो था वो इलेक्ट होता था। इसी के साथ साथ हमारा अगला MCQs है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 मैक्सिमम एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंटशिप वाज। तो इसका राइट आंसर है आपके पास 35 ईयर। और इसी तरह से जो आपका 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एज लिमिट जो थी प्रेसिडेंट के लिए वो आपके पास 40 ईयर थी। पास MCQs है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एम्पावर्ड प्रेसिडेंट विद पावर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो इसका राइट आंसर है आपके पास 23। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, अंडर आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 डैश कैन बी इम्पीच्ड। तो इसका राइट आंसर है आपके पास A, प्रेसिडेंट। इधर वर्ड इम्पीच्ड से मुराद है कि प्रेसिडेंट किसी भी फैसले को चैलेंज कर सकता था या उसको ख़त्म कर सकता था। या इसी तरह से हमारा नेक्स्ट MCQs है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हेल्ड डैश रिलीजन फॉर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। तो इसका राइट आंसर है आपके पास नॉन रिस्ट्रिक्शन अपॉन। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड फेडरेशन कंसिस्टिंग सेंटर एंड डैश प्रोविंसेस। इसका राइट आंसर है आपके पास 2 प्रोविंसेस। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क में 2 सूबे बनाए गए। एक 1 यूनिट आपका सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के को मिलाकर 1 यूनिट बनाया गया और एक जो आपके पास मौजूदा बांग्लादेश है उसको दूसरा सूबा बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज। तो इसका राइट आंसर है आपके पास 218 मेंबर्स। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोविंशियल असेंबलीज वर कंसिस्टिंग डैश मेंबर्स। तो प्रोविंशियल असेंबली में मुख्तस किए गए थे मेंबर और हर प्रोविंशियल असेंबली जैसे आपको पता है 2 प्रोविंस थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो हर प्रोविंस से 218 मेंबर का इंतखाब किया जाता था।
نیکسٹ MCQs ہے ان انیشیل نیم آف دا کنٹری ان 1962 کنسٹیٹیوشن واز ہیلڈ. تو 1962 میں ملک کا نام کیا رکھا گیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ریپبلک آف پاکستان. اس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ہٹا دیا گیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ 1956 کے کنسٹیٹیوشن میں جو نیم تھا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا. اسی طرح سے ہمارے پاس نیکسٹ MCQs ہے تھرو این امینڈمنٹ ان ڈیش 1962 نیم آف the state was declared Islamic Republic of Pakistan instead of Republic of Pakistan. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس آئین میں ملک کا نام تھا ریپبلک آف پاکستان، پھر اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور ملک کا نام رکھ دیا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو یہ امینڈمنٹ کب ہوئی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس دسمبر. کلیئر ہے یہاں تک؟ According to the Constitution of 1962 Dash was the chief executive of the country. تو ملک کا چیف ایگزیکٹو کون تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس پریزیڈنٹ، یعنی اس میں ساری پاور پریزیڈنٹ کے پاس تھی. اسی طرح سے ہمارے پاس نیکسٹ MCQs ہے ٹرم اینڈ ٹینیور آف پریزیڈنٹ آفس ان کنسٹیٹیوشن آف 1962 واز. تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس 5 سال، یعنی پریزیڈنٹ آپ کے پاس 5 سالوں کے لیے الیکٹ ہوتا تھا. اسی طرح سے ہمارے پاس نیکسٹ MCQs ہے اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن آف 1962 Dash was the highest court of the country. تو ملک کا سب سے بڑا کورٹ کون سا تھا؟ تو اس میں ملک کا سب سے بڑا کورٹ سپریم کورٹ تھا اور 1953 کے کنسٹیٹیوشن میں ملک کا سب سے بڑا کورٹ آپ کے پاس فیڈرل کورٹ تھا. کلیئر ہے یہاں تک؟ نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ MCQs کنسٹیٹیوشن آف 1962 پرووائڈیڈ ڈیش لیجسلیٹر. تو اس میں کتنے مقننے تھے؟ تو یہ آپ کے پاس یک ایوانی مقننہ، اس میں یونی کیمرل لیجسلیشن تھا اور 1953 کے آئین میں بھی یاد رکھیں یونی کیمرل لیجسلیشن ہی تھا، یعنی دونوں آئین میں جو پہلے دونوں آئین تھے اس میں ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی ایوان تھا اور ابھی ہمارے پاس 1973 کے آئین میں 2 ایوان ہیں، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی. لیکن 1962 کے آئین میں اور 1953 دونوں کے آئین میں آپ کے پاس ایک ایوان تھا. اسی طرح سے ہمارے پاس نیکسٹ MCQs ہے ایز پر کنسٹیٹیوشن آف 1962 ایج لمٹ فار ججز آف سپریم کورٹ واز. تو اس کا رائٹ آنسر آپ کے پاس ہے، یعنی سپریم کورٹ کے جج کی جو ایج تھی وہ 65 ایئر تک ہو سکتی تھی. اسی طرح سے ہمارا نیکسٹ MCQs ہے ایز پر کنسٹیٹیوشن آف 1962 ریٹائرنگ ایج آف ہائی کورٹ ججز واز. اس کا رائٹ آنسر ہے 60 ایئرس. تو یہ MCQs میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مختلف ایگزامز میں آ چکے ہیں، آپ سے پوچھے جا چکے ہیں، تو تبھی انہی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا نیکسٹ MCQs ہے اس پر کنسٹیٹیوشن آف 1962 ڈیش ور ہیلڈ نیشنل لینگویج. تو ملک کی قومی زبان کون سی تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے بوتھ A and B. اس میں بھی اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو ملک کی قومی زبان کا درجہ حاصل تھا اور 1956 کے آئین میں بھی دونوں زبانوں کو ملک کی قومی زبان کا درجہ حاصل تھا. اسی طرح سے ہمارا نیکسٹ MCQs ہے اکارڈنگ ٹو دی کنسٹیٹیوشن آف 1962 ڈیش واز گیون ٹو پروونسز. تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس پروونشیل آٹونومی، یعنی جو صوبے تھے انہیں صوبائی خود مختاری حاصل تھی، یعنی وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے اس آئین کے تحت. کلیئر ہے یہاں تک؟ اسی طرح سے ہمارا نیکسٹ MCQs ہے کنسٹیٹیوشن آف 1962 ڈکلیئر ڈیش ایز کیپیٹل آف دا کنٹری. تو اس میں ملک کا کیپیٹل کون سا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس اسلام آباد. اس میں اسلام آباد کو ملک کا کیپیٹل قرار دیا گیا. اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو آپ کے پاس آئین تھا یہ کسی اسمبلی نے نہیں بنایا تھا یا یہ کسی ادارے نے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ صدر ایوب خان نے اس وقت خود ہی بنا کر ملک پر امپلیمنٹ کر دیا تھا. تو اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ شارٹ کمنگ تھے. اور آرٹیکل 29 آف دا کنسٹیٹیوشن آف 1962 empowered president in absence of national assembly to promulgate and dash with the same powers and force as an act of legislator. تو اس آرٹیکل کے تحت جیسے ایک مکمل قومی اسمبلی کوئی آرڈیننس دیتی ہے تو اس میں جو صدر تھا اس کو یہ پاور حاصل تھی کہ وہ کوئی بھی آرڈیننس پاس کر سکتا تھا. کلیئر ہے یہاں تک؟ اسی طرح سے ہمارا نیکسٹ MCQs ہے بائی آرٹیکل 226 آف دا کنسٹیٹیوشن آف 1962 فیلڈ مارشل ایوب خان
was became the first dash of Pakistan. تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس پریزیڈنٹ. ملک کے پہلے پریزیڈنٹ آپ کے پاس 1962 کے آئین کے مطابق صدر ایوب خان تھے. اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا کنسٹیٹیوشن آف 1962 واز ریپلیسڈ بائی. تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس پروویژنل کنسٹیٹیوشن. اس کے بعد ایک عارضی عبوری آئین لگا دیا گیا اور اس آئین کو ہٹا دیا گیا. کلیئر ہے یہاں تک. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کنسٹیٹیوشن آف 1962 واز ایبروگیٹڈ آن. یعنی یہ آئین کب ہٹایا گیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس مارچ 1969. مارچ 1969 میں اس آئین کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی کینسل ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کنسٹیٹیوشن آف 1962 ریمائنڈ فار. یہ آپ کے پاس کتنے عرصے کے لیے یہ آئین رہا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس 7 ایئر. 7 سالوں تک یہ آئین نافذ رہا. اسی طرح سے ہمارا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دی کنسٹیٹیوشن آف 1962 از آلسو فیمس فار. یہ کس لیے مشہور ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ون مین شو. یعنی اس میں خالی ایک ہی بندے کو ساری پاور حاصل تھی، اور وہ کون تھا؟ وہ آپ کے پاس صدر ایوب خان تھا. کنسٹیٹیوشن آف 1962 واز ابروگیٹڈ بائی. تو یہ جو کنسٹیٹیوشن تھا یہ ختم کس نے کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس آغا محمد یحییٰ خان. یعنی یحییٰ خان نے آ کر اس آئین کو منسوخ کیا. تو یہ سارے امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے ابھی تک جو 1962 کے کنسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ مختلف ٹیسٹنگ ایجنسی جیسے آپ کے پاس ایٹا، NTS، CTS، پبلک سروس کمیشن میں آ چکے ہیں. اور اسی طرح سے میں نے 1956 کے بھی آئین کے ایم سی کیوز ڈسکس کیے تھے، وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا. اور 1973 کے آئین سے بھی ریلیٹڈ جتنے ایم سی کیوز آ چکے ہیں وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا. تو آپ مختلف ٹیسٹ کی تیاری میرے چینل سے کر سکتے ہیں. جنرل نالج کی ٹیکنیکس اور جنرل نالج کے امپورٹنٹ ٹاپکس بھی موجود ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.